بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسے بیمار کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھتا ہو۔ اسی طریقے سے ایسے افراد کو سمجھانا جو اپنے آپ کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہوں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ایسے لوگوں پر محنت کرنا، ایسے لوگوں کو سمجھانا مشکل ترین کام ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ پاک قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی محنت کا مشکل ترین پہلو یہی ایک چیز ہے کہ جب انسانوں پر محنت فرمانی شروع فرمایا کرتے تھے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، لوگ جواب میں کہتے کہ ہمیں آپ کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے ہم جانتے ہیں، کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے ہمارے پاس اس کا علم موجود ہے، عزت کیسے ملنی ہے ہم اس بات سے واقف ہیں، دنیا کے اندر ہمارے مسائل کیسے حل ہونے ہیں ہم سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبیوں نے آ کر، جب بھی کسی بھی نبی کے ساتھ، یہ نہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہوا، ہر نبی کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ جب بھی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات آ کر انسانوں کو سمجھاتے ہیں تو انسان جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کی تعلیمات نہیں چاہیے، ہم اپنی زندگیوں پر مطمئن ہیں، ہم اپنی زندگیوں پر خوش ہیں، ہمیں آپ کی تعلیمات کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے افراد کو سمجھانا اور ایسے افراد پر محنت کرنا، یہ حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی محنت کا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں
تو آپ کے سامنے 3 طرح کی جماعتیں موجود تھیں۔ ایک طبقہ تھا مشرکین مکہ کا، کسی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ اور ایک طبقہ تھا یہود کا، جو اپنے آپ کو آسمانی علم کا دعوے دار کہتے تھے کہ ہمارے پاس آسمانی علم موجود ہے۔ اور ایک طبقہ تھا نصارہ کا، ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہمارے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب موجود ہے۔ اگر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کو سامنے رکھا جائے تو سب سے زیادہ تکالیف پہنچانے والے بظاہر مکے والے ہیں۔ یہود و نصارہ سے تکالیف پہنچی ہیں، لیکن ان کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی مقدار مشرکین مکہ کی تکالیف کی ہیں۔ دھوپ کے اندر لٹا دینا، چٹانیں سینے پر رکھ دینا، نیزے مارنا، شرمگاہ کے اندر نیزہ مارنا، حضرت سمیہ جیسی عورت کو شہید کر دینا، بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ مکے والوں کی بظاہر تکالیف کی مقدار بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تجزیہ کیا جائے تو ایک خوبی تھی مکے والوں کے اندر کہ ان کو یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، اس بات کے دعوے دار نہیں تھے۔ یہود اور نصارہ وہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ نہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں آپ کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کے اندر پھر 2 طرح کے بندے پیدا ہوئے۔ ایک تو وہ جماعت جن کو اللہ پاک نے بڑا صاف ستھرا دل دیا تھا، جب رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات پہنچی فوراً قبول کر لیا۔ یہ وہ سابقین الاولین جس میں صدیق اکبر ہیں، جس میں حضرت عثمان ہیں، جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، جس میں حضرت طلحہ ہیں، جس میں حضرت زبیر، یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ وہ خوش نصیب حضرات تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی شرابیں نہیں پی تھیں، جنہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کا دل صاف ستھرا تھا، جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی فوراً قبول کر لیا۔ لیکن دوسرا طبقہ جو تکالیف پہنچاتا رہا، لیکن آخر میں انہوں نے بھی قبول کر لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ساری تکالیف پہنچاتے تھے، ہم تو نبوت سے آشنا ہی نہیں تھے، ہمیں نہیں پتہ وحی کیا ہوتی ہے، ہم تو تکلیفیں اس لیے پہنچا رہے تھے کہ ہم سمجھے تھے کہ یہ اقتدار کی لڑائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی حکومت پر ہم قائم ہیں، ہم کسی اور کو کیوں حکومت قائم کرنے دیں۔ لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حکومت نہیں نبوت ہے، ابو سفیان مسلمان ہوئے، خالد ابن ولید مسلمان ہوئے، صفوان ابن امیہ مسلمان ہوئے، یہ وہ حضرات مسلمان ہوئے، طائف والے مسلمان ہوئے، حنین والے مسلمان ہوئے، یہ وہ بندے اسلام میں داخل ہو گئے جنہوں نے قسمیں کھانی تھی کہ ہم نے مسلمان نہیں ہونا۔ ہر طرح کی تکلیف پہنچانے والے، لیکن ایک بات چونکہ ان کے اندر تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اور یہود و نصارہ جو نہ جانتے ہوئے بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، غلط علم ان کے پاس موجود تھا، پھر بھی اپنے آپ کو عالم کہا کرتے تھے، بیمار تھے پھر بھی اپنے آپ کو صحت مند سمجھتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے پھر بھی کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ ایسے دونوں طبقات ہدایت سے محروم رہ گئے۔ اور سورہ فاتحہ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے، ہر رکعت کے اندر ایک مسلمان پڑھتا ہے اور اخیر کے اندر کیا کہتا ہے کہ اے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو ہمیں مغضوب علیہم لوگوں کے پیچھے چلا، نہ ہمیں ضالین کے پیچھے چلا۔ مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہود ہیں، اور ضالین کون ہیں؟ نصارہ ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کا ذکر نہیں کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صرف 2 طبقات کا ذکر کیا، اس لیے کہ یہ دونوں وہ بدبخت لوگ تھے جو کچھ نہیں ان کے پاس تھا، پھر بھی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھے آتا ہے، مجھے آتا ہے، مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اگر غور کیا جائے تو یہی ایک بیماری تھی جس نے شیطان کا ستیہ ناش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سجدہ کرو، کہا جی نہیں میں سجدہ نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے سجدہ، اس لیے کہ میں بہتر ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا زکوٰۃ ادا کرو، جی نہیں میں نہیں زکوٰۃ ادا کرتا، میں جانتا ہوں کہ یہ مال میں نے خود کمایا ہے۔ تو علم سو غلط جاننا اور اس کو علم حق سمجھنا، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس نے قوموں کا ستیہ ناش کیا، ہدایت سے محروم رکھا۔ ایسے آدمی کو پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی تعلیمات بھی ان بندوں کو کچھ اثر نہیں پہنچاتی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں۔ فذکر من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہی کو سمجھانا ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی پر محنت کریں گے اور انہی کو فائدہ ہوگا جن کے دل میں ڈر موجود ہے۔ جو پہلے سے اس ظام کے اندر ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں، ان کو آپ کی بات نہیں پہنچتی ہے، یہ گونگے اور بہرے بن چکے ہیں، یہ جب یہ سننا ہی نہیں چاہتے تو آپ ان کو کیسے سنائیں گے اور کیسے آپ کی بات ان کے دلوں میں پہنچے گی؟ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے 3 طرح کے لوگ تھے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے اور ہمیں نبی کی تعلیمات کی ضرورت نہیں، وہ ہدایت سے محروم رہ گئے۔ مشرکین مکہ نے بہت ستایا، بہت تنگ کیا، بہت جھٹلایا اور بہت سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں آگے رہے، لیکن پھر بھی آخرکار ان کو ہدایت مل گئی، اس لیے کہ ساری بیماریوں کے باوجود ایک ان کے اندر اچھی بات تھی کہ ان کو ذوم نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، یہ نہیں کہا کرتے تھے۔ یہ کہنے والے یہود تھے، یہ کہنے والے نصارہ تھے، یہ کہنے والے منافقین تھے۔ اس کے بعد اگر ہم ان اقوام کا حال سامنے رکھیں جن کو اللہ نے عذاب بھیج کر ہلاک کیا ہے، یہ بیماری ان کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی امت پر اور کسی قوم پر عذاب بھوک اور پیاس کی حالت میں نہیں آیا۔ جب بھی اللہ نے عذاب بھیجا ہے اس وقت بھیجا ہے جب مالوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اولاد کی کثرت تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ قوم نوح پر جب عذاب آیا ہے وہ بھوکے پیاسے ننگے نہیں تھے، کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جس کے انبار اللہ نے نہیں لگا دیے تھے۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ نے کسی قوم کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ تباہ و برباد اس وقت کیا ہے جب ان کی مت ماری گئی، ان کی سوچ بدل گئی۔ انہوں نے مرض کو صحت کہا جب اللہ نے برباد کیا، انہوں نے جہالت کا نام علم رکھ دیا جب اللہ نے برباد کیا، انہوں نے اپنے علم کو نبی کے علم سے اونچا قرار دیا جب اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ بھوک پیاس سے اللہ نے کسی کو ختم نہیں کیا۔ قوم عاد پر عذاب آیا ہے، اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی فراوانی کہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ کون ہے، ہمیں ڈراتے ہو عذاب سے، من اشد منا قوہ۔ اس وقت اللہ نے پکڑا ہے جب مت ماری گئی، جب سوچ بدل گئی، جب اپنے آپ کو محتاج سمجھنا چھوڑ دیا، جب اپنے آپ کے بارے میں یہ زوم پیدا ہو گیا کہ ہمارا علم نبی کے علم سے بھی بڑا ہوا ہے، جب اللہ نے برباد کیا، اس وقت اللہ پاک تباہ و برباد کرتے ہیں۔ جتنی بھی معذب قومیں ہیں جن پر اللہ نے عذاب بھیجا ہے، ایک ایک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ اسی صورت میں ہوا جب انہوں نے نبی کی بات کو ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جی ہمیں آپ کی تعلیمات کی ضرورت نہیں۔ شداد نے جنت کیوں بنائی؟ جب نبی نے کہا کہ میری بات مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کہا جی کامیابی تو میرے پاس پہلے سے ہے، حکومت ہے میرے پاس، مال ہے میرے پاس، عہدہ ہے میرے پاس، سونا اور چاندی کے خزانے ہیں میرے پاس، کون سی کامیابی کی آپ بات کرتے ہیں؟ نبی نے کہا کہ وہ کامیابی جنت والی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ جنت دیں گے۔ کہا اچھا جنت بھی بنا لیتا ہوں دنیا میں، پھر تو نہیں کہو گے کہ میری بات مانو۔ اللہ پاک جب بھی عذاب بھیجا کرتے تھے اسی صورت میں اللہ نے عذاب بھیج کر ہلاک کیا ہے جب انسانوں نے اپنے علم کا درجہ نبی کے علم سے اونچا کر دیا، یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہمارا علم نبی کے علم سے بھی بڑا ہے۔ اللہ پاک نے ایسی قوموں کو پھر زمین پر نہیں رکھا۔
اور جو اللہ پاک نے فتنوں کا ذکر کیا ہے، انسانوں پر جو فتنے آئیں گے اور جو قیامت آئے گی، سب سے بڑا جو دن آئے گا، ایک حدیث پاک کے اندر بھی یہ نہیں فرمایا کہ قیامت سے پہلے درخت سوکھ جائیں گے، زمین کے اندر سے اناج اگنا بند ہو جائے گا، بارشیں ختم ہو جائیں گی، فقر و فاقہ اور کنگال ہو جاؤ گے، کپڑے ملنے بند ہو جائیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ جب قیامت آئے گی سب کچھ ہوگا، مال بھی ہوگا، سونا بھی ہوگا، چاندی بھی ہوگا، ہر نعمت دنیا کے اندر موجود ہوگی، لیکن کیوں اللہ پاک سارے نظام کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے؟ اس لیے کہ نبی کے علم والا ایک بھی نہیں بچا۔ جب نبی کی ماننے والا نہیں بچا، اللہ سب کو ختم کر دیں گے۔ تو جب بھی انسانوں نے اس زوم کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کیا کہ نہیں میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، میں کامیابی کو جانتا ہوں، میں ناکامی کو جانتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے قرآن سے اور حدیث سے پوچھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے نبی کی بات کے پیچھے چلنے کی۔ جب بھی یہ علم سو پیدا ہوا، جب بھی یہ غلط علم پیدا ہوا، جب بھی انسانوں نے اس بیماری کا نام صحت رکھا، اسی وقت اللہ پاک کا عذاب انسانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں سے جو پناہ مانگی ہے، ایک پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا فائدہ کچھ نہ ہو۔ کیا کرنا ہے ایسے علم کو جو انسان کو اللہ کی ناراضگی سے نہ بچا سکے، جو انسان کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی سے نہ بچائے؟ ایسے علم کو کیا کرنا ہے؟ اور قرآن کے اندر فرمایا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان والا کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو سمجھتا تھا کہ میرے پلے بہت کچھ ہے، میں بہت جانتا ہوں، میرے اعمال بہت سارے ہیں، میں نے کام بہت اچھے اچھے کیے ہیں، لیکن قیامت والے دن پہنچا، چونکہ وہ نبی کے مطابق نہیں تھے، ایک بھی قبول نہیں ہوا، ایک بھی قبول نہیں ہوا۔ تو جن جن انسانوں نے اپنے بارے میں یہ نظریہ رکھا ہے آج تک کہ ہم جانتے ہیں ہمیں قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ عذاب الہی کے مستحق بنے ہیں، ہمیشہ ایسے لوگ فتنوں کی آماج گاہ بنے ہیں، اور قیامت والے دن بھی ہلاکت اور بربادی ایسے ہی بدبخت لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم موجود ہے، ہمیں نبی کی تعلیمات کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو قیامت کے بارے میں فرمایا کہ یہ فتنے پیدا ہوں گے، دو طرح کے فتنوں کی خبر دی۔ کچھ فتنے ظالم حاکم مسلط ہو جائیں گے، دجال نکل آئے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس قسم کی بھی خبریں ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنے ہوں گے جو تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے، دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، دل ٹیڑھے۔ مال کی کمی نہیں ہوگی، اولاد کی کمی نہیں ہوگی، کپڑے بہت ہوں گے، زمینیں مکانات بہت ہوں گی، سب ہر چیز کی بہتات ہوگی، لیکن جو فتنہ آیا فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار تھے رسول پاک علیہ السلام کے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ایسے دلوں پر آئیں گے جیسے چٹائی بنی جاتی ہے، ایک ایک دھاگا کر کے چٹائی بنتے ہیں، ایسے ہی تھوڑے تھوڑے فتنے تمہارے دلوں پر متوجہ ہوتے رہیں گے اور دلوں کو ٹیڑھا کرتے رہیں گے۔ پھر دو طرح کے بندے بنیں گے، ایک تو وہ آدمی ہوگا جو ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ رسول کی بات کو ترجیح دیتا رہے گا، اس کو مقدم رکھتا رہے گا۔ اس کے بارے میں تو اللہ یہ فیصلہ فرما دیں گے کہ کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تمام فتنوں کے اندر رہتے ہوئے یہ دین پر قائم رہے گا،
تمام فتنوں کے اندر رہتے ہوئے اس کی ہدایت کا فیصلہ ہوگا، تمام فتنوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی، اس کے اعمال کی حفاظت ہوگی، اللہ پاک مکمل اپنی حفاظت کے اندر رکھیں گے کس آدمی کو جو ان فتنوں کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ دوسرا بندہ وہ ہوگا جو ہر فتنے کی طرف بھاگنا شروع کرے گا اور اس کا دل اتنا کالا سیاہ اور ٹیڑھا ہو جائے گا، لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا۔ یہ الفاظ سامنے رکھے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ایسا ہوگا نہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ خیر کیا ہے، نہ یہ پتا ہوگا کہ شر کیا ہے، وہ صرف زندگی نام رکھے گا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا۔ جو میرے دل میں آیا ہے اس کو میں نے پورا کرنا ہے، بس یہ اس کی زندگی کا مقصد۔ جو میرے دل میں آیا ہے اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جو میرے دل میں بات آئی ہے اللہ کے نبی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اس سے کوئی لین دین نہیں۔ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا۔ اس کی زندگی صرف ایک نقطے کے ارد گرد ساری گزرے گی کہ جو میرے دل میں آیا ہے، جو میرے دل میں خواہش اٹھی ہے، جو میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے، جو میرے دل میں نیت آئی ہے، اس کو میں نے پورا کرنا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل دے اور سمجھ دے۔ یہ بیماری آج ہم سب میں موجود ہے، شاید ہی ہم سے کوئی آدمی بچا ہوا ہو۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹوٹی پھوٹی نماز روزہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن زندگی جو گزرتی ہے اور زندگی کا جو مقصد ہمارا وہ یہی ہے کہ ہمارے دل کی ہم نے ہر بات پوری کرنی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو عادت نہیں ڈالی ہے اس بات کی کہ جو خیال دل میں آئے پہلے اس کو اللہ رسول کے سامنے پیش کریں، اس بات کی عادت نہیں ڈالی ہے۔ صحابہ کا دور ایسا دور ہے، ایک صحابی صحابہ کی جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک باغ ہے اور اس کے اندر ایک چشمہ ہے اور بڑی بہترین سرسبز قسم کی جگہ ہے۔ اس زمانے میں بہت کم ایسی جگہ ہوتی تھی۔ صحابی کے دل میں ایک خیال آیا کہ تنہائی اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں موسم بھی اچھا ہے، پانی بھی موجود ہے، سایہ بھی موجود ہے، تو میں کیوں نہ اپنے لیے اس جگہ کا انتخاب کر لوں۔ یہ سفر جب پورا ہوگا تو میں اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، رات دن اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، کسی گناہ کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن فوراً دل میں خیال آیا کہ نہیں کروں گا اس وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ میں نے دیکھی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگی تھی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں وہاں چلا جاؤں اور یکسوئی کے ساتھ وہاں عبادت کر لوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کر لوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو ایک تو یہ دور تھا صحابہ کا، مسلمان اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھتا تھا جو اپنے ہر دل میں آنے والے خیال کو اللہ رسول کے سامنے پیش کرے، پھر اس پر عمل کرے۔ ہاں یہ دل میں میری بات آئی ہے لیکن یہ سچی ہے، غلط ہے، اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، نفس کی طرف سے ہے، اس میں خیر ہے، اس میں شر ہے، اس کا میں پتہ کر لوں، پہلے پوچھ لوں قرآن سے، پہلے پوچھ لوں حدیث سے۔ آج بدقسمتی سے آج ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی نہیں بنایا۔ کسی کی عمر 50 سال گزر گئی، کسی کی 60، کسی کی 70، آج ہمارے بال سفید ہو گئے، لیکن چل رہے ہیں ہم اسی راستے پر کہ جو میرے دل میں خیال آئے میں نے اسی کو پورا کرنا ہے۔ جو کاروبار کا ہے وہ کاروبار کرنا ہے، پھر انداز کاروبار کا وہی اختیار کرنا ہے جس کی میرا دل اجازت دے۔ گھر والوں کے ساتھ معاملات اسی طریقے سے چلنے ہیں جیسے میرا دل کہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں نے وہی کچھ کرنا ہے جو میرا دل کہے، جو میرا دل کہے گا میں نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ٹیڑھے ہوں گے اور فتنے دلوں کی طرف آئیں گے اور اس کا نتیجہ اور اس کا انجام یہ ہوگا، لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا، کہ آدمی پھر اس سطح پر پہنچ جائے گا کہ نہ اس کو یہ پتا کہ خیر کیا ہے، نہ اس کو یہ پتا کہ شر کیا ہے، اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میرا دل کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ بندوں کی صورتیں دیکھنے کی نہیں ہے، یہ نہیں کہ جو بڑا حسین ہوگا اس کو جلدی سے جنت میں بھیج دیں گے، ایسا نہیں کرتے۔
اللہ پاک کسی کے مالوں کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم. اللہ کے ہاں ترازو یہ نہیں ہے کہ حسین آئیں اور جنت میں چلے جائیں، مالدار آئیں اور جنت میں چلے جائیں، عہدے والے آئیں اور جنت میں چلے جائیں. یہ معیار نہیں ہے اللہ کا. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. جو دل جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس بندے کی اتنی ہی زیادہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت لگتی ہے. جس دل کے اندر اللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کی اطاعت کتنی ہے، اللہ کی فرما برداری کتنی ہے، سنتوں کے اتباع کا جذبہ کتنا ہے، اس بندے کی اسی کے مطابق اللہ کے ترازو میں قدر و قیمت ہوتی ہے. اللہ صرف دلوں کو دیکھتے ہیں. کبھی اللہ توفیق دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ویسے تو قرآن میں بڑا زبردست قسم کا ذکر بہت جگہ اللہ نے فرمایا، لیکن ایک انداز سورہ فتح کے اندر صلح حدیبیہ کا جو قصہ اللہ نے ذکر فرمایا، بڑا مزیدار انداز صحابہ کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. بات کو شروع یہاں سے کیا کہ میں ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا. پہلے اپنی رضا کا اعلان کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جب انہوں نے درخت کے نیچے، مفسرین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 کا مجمع ساتھ ہے، احرام باندھ کر مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، عمرے کا ارادہ ہے، حدیبیہ جو مکہ کے قریب جگہ ہے وہاں پہنچے ہیں. پانی پاس نہیں ہے، کھانا پاس نہیں ہے، مکہ قریب ہے، حرم کو چھوڑ کر گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، حرم کی محبت، مکہ کی محبت دل میں بہت زیادہ ابھری ہوئی ہے. ایسے وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرتے ہیں، اور صلح ان شرطوں پر کرتے ہیں کہ یہیں احرام کھولیں گے، مکہ کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوگی. ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے بڑا مشکل تھا یہ کام. لیکن صحابہ ہر بات کو قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. ایک بیری کا، ببول کا درخت، کانٹے دار درخت، اس درخت کے نیچے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹھ کر بیعت کی، صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اتنا پسندیدہ عمل اللہ پاک نے اس کو اس بہترین انداز سے، ویسے تو صحابہ کی عظمت بہت بیان کی گئی لیکن یہ انداز کہیں اور نہیں ملے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا، صحابہ کے دلوں کو دیکھا. فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے جان لیا. اور اس کے بعد فا کہہ کر فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا. لمبی اللہ پاک نے انعامات کو ذکر کیا. فا، لفظ فا عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ فا مختلف معنوں میں آتی ہے. ایک معنی ہوتا ہے اس کا سبب، سبب کے لیے بھی آتی ہے، سبب بیان کرنا ہو. جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر دی، بہت بڑی نعمت، کسی اور کو نہیں دی، صرف آپ کو دی. لہٰذا آپ فصلی، یہ اس سبب سے، چونکہ یہ نعمت بہت بڑی آپ کو ملی ہے، لہٰذا یہ سبب ہے اس حکم کا کہ آپ اللہ کی نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے. یہ فا، یہ سبب کے لیے ہے. نعمت پہلے ذکر کی اور پھر اس کا جو حکم دیا گیا اس کو سبب کے طور پر اللہ نے بیان کیا. حضرت آدم علیہ السلام جب 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 200 سال زمین پر اترنے کے بعد روتے رہے، اور کہیں حوا کہیں آدم، اور روتے 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 بہت لمبا زمانہ گزر گیا. اللہ پاک نے اس قصے کو بیان کیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. یہ فا جو ہے یہ سببیت کی ہے. پھر اللہ پاک نے کچھ کلمات سکھائے کہ یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگو. فتاب علی، میں ان کلمات کی برکت سے تمہاری دعا کو قبول کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے، اللہ پاک نے توبہ کو قبول کیا. بہرحال یہ فا جو ہوتی ہے یہ ایک سببیت کے لیے ہوتی ہے. اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم. اللہ پاک نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا کہ صحابہ کے دلوں کے اندر کس قدر محبت ہے اللہ کی، کس قدر محبت ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، کس قدر آپ کی فرما برداری اور آپ کی اتباع کے اندر یہ لوگ کس قدر آگے نکلے ہوئے ہیں. فعلم ما فی قلوبہم، جب ان کے دلوں کو دیکھا
فانزل اللہ السکینۃ علیہم، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس نعمت کی وجہ سے ان پر سکینہ نازل کی، پھر میں نے وعدہ کیا کہ چلو آج تو احرام کھولا ہے، ہم عنقریب مکہ بھی آپ کو دیں گے، ہم خیبر بھی آپ کو دیں گے، بے شمار فتوحات دیں گے، اب تمہاری بات ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اور یہی ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ دین جزیرہ عرب سے نکل کر مشرق مغرب شمال جنوب میں اللہ نے پہنچا دیا۔ لیکن کب؟ اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے، اللہ بندے کے نہ کپڑوں کو دیکھتے ہیں، نہ بندوں کی صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ بندوں کی دکانوں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے مکانوں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی فیکٹریوں کو دیکھتے ہیں، اللہ دل کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی خواہ کالے رنگ کا ہو، اس کا دل نورانی ہے، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں زیادہ لگتی ہے۔ اللہ پاک دلوں کو دیکھ کر بندے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے بہت لمبا باب ہے ایسی چیزوں سے بہت متنبع فرمایا کہ دیکھو یہ چیزیں سامنے رکھنا کہیں تمہارے دل ٹیڑے نہ ہو جائیں، اس لیے کہ جتنی امتوں پر عذاب آیا ہے دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ بیمار تھے، وہ روحانی طور پر مریض تھے لیکن اپنے آپ کو صحت مند کہتے رہے، وہ جاہل تھے لیکن اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے رہے، وہ اپنی تعلیمات کو نبی کی تعلیمات سے اونچا خیال کرتے رہے۔ کبھی اللہ توفیق دے ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ جرم ہم تو نہیں کر رہے کہیں، نبی کی تعلیمات پر نہ چلنا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ زیادہ بہتر ہے، ہمارا لباس زیادہ بہتر ہے، جو ہم سمجھتے ہیں جس حساب سے ہم زندگی گزارتے ہیں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، اس میں ہمیں زیادہ سرخروئی حاصل ہو جائے گی، اس میں ہمارے مسائل زیادہ حل ہو جائیں گے، اس میں ہمیں عزت زیادہ مل جائے گی، اس میں ہم ذلت سے زیادہ بچ جائیں گے۔ آخر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے ہوتے ہوئے پھر کیوں مسلمان رد کرتا ہے، کیوں اس کو پسے پشت ڈالتا ہے، کیوں اس کا لحاظ نہیں رکھتا ہے اور کیوں دوسروں کے راستوں پر چلتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ نظریہ نہیں تو اور کیا ہے کہ دل ٹیڑھے ہیں۔ اللہ پاک دلوں کو دیکھتے ہیں، دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ قیامت آئے گی تو دل ٹیڑھے ہوں گے تو قیامت آئے گی، مال ختم نہیں ہوگا، مال سے دنیا بھری ہوگی، چشمے جاری ہوں گے، ہوائیں چل رہی ہوں گی، بارشیں ہو رہی ہوں گی، زمین سے غلے اگ رہے ہوں گے، کاروبار چل رہے ہوں گے، حکومتیں قائم ہوں گی، سب کچھ ہوگا، پھر بھی اللہ سب کو توڑ پھوڑ دیں گے، سب کچھ ختم کر دیں گے، اور زمین کو اللہ پھاڑ دیں گے، اور ستاروں کو اللہ گرا دیں گے، اور سورج کو اللہ گرا دیں گے، اور سمندروں میں اللہ آگ لگا دیں گے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ایک دل بھی ایسا نہیں بچے گا جو اپنے آپ کو نبی کا تابع سمجھنے والا ہو، ایک بندہ بھی ایسا نہیں بچے گا جو یہ کہے نہیں میرا علم کم ہے نبی کا علم زیادہ ہے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ اللہ قیامت قائم کر کے سب کو ختم کر دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رسول پاک علیہ السلام نے بڑے اہتمام سے ایک پورا باب ہے۔ ہم لوگ عام طور پر وہ فتنے تو سنتے سناتے رہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے اور دجال نکل آئے گا، ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے اور بارشیں رک جائیں گی اور یہ ہو جائے گا اور بیماریاں بہت زیادہ آ جائیں گی۔ اس قسم کی چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہیں، لیکن یہ وہ مسائل ہیں کہ ان کے بغیر جیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر بیمار ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بیماری سے بھی زندگی گزر جائے گی۔ ایک کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، پھٹے پرانے کپڑوں سے بھی بہت سارے جی کر دنیا میں سے چلے گئے ہیں۔ ایک کے پاس کوئی مکان نہیں ہے، جھونپڑے میں رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جھونپڑے میں بھی اس کی زندگی گزر جائے گی، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کا دل ٹیڑھا ہے تو یہ بندہ دنیا میں بھی تباہ، آخرت کے اندر بھی تباہ۔ دل ٹیڑھا نہ ہو جائے کسی کا، اور دل صحیح ہے کہ ٹیڑھا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنے خیال کو نبی کے خیال سے اونچا سمجھتا ہے، جو بندہ اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے اعلیٰ سمجھتا ہے، جو بندہ اپنے علم کو نبی کے علم سے اونچا سمجھتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس سے بڑا تباہ و بربادی کا مستحق کوئی نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ سکھائی گئی ہمیں یہ دعا کہ اے اللہ دل ہمارے ٹیڑھے نہ کر دینا۔ آپ نے فضل فرمایا کہ چلو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل ٹیڑھا ہو جائے،
ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہیں اور اللہ کے ہاں ہم مسلمان سمجھے ہی نہ جائیں. ہم اپنے آپ کو نمازی بھی کہتے رہیں، اللہ کے ہاں ایک نماز بھی نہ پہنچی ہوئی ہو. ہم اپنے آپ کو سمجھتے رہیں کہ ہم بہت کچھ، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور اللہ کہے کہ تمہارا تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر جو بہت ساری چیزوں کی خبر دی ہے کہ جب یہ چیزیں تمہارے اندر آئیں گی، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ انقطع سلكه وتتابع. یہ بیماریاں آئیں گی تو سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، زمین پھٹے تم دھنس جاؤ اس کا انتظار کرنا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش آئے اس کا انتظار کرنا، رات کو سو جاؤ صبح خنزیر اور بندر کی صورتوں میں مسخ کر دیے جاؤ اس کا انتظار کرنا. یہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کب اس کی وہ گناہ بھی گنوائے. اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ اجتماعی مال کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھیں. کسی کا مال میں اپنا مال کیوں سمجھ سکتا ہوں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ آج یہ بیماری موجود ہے کہ نہیں؟ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما، لوگ امانتوں میں خیانتیں شروع کر دیں. کتنے دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، ایک دفعہ نہیں بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان کس قدر آگے نکل گیا خیانت کرنے میں. روز کوئی نہ کوئی آ کر روتا ہے، یار قرضہ دیا تھا، وہ قرضہ بڑا مصیبت میں تھا، میں نے کہا چلو مصیبت دور ہو جائے گی، قرضہ دے دیا واپس ہی نہیں کرتا. کوئی قرض لے کر واپس نہیں کر رہا، کوئی دھوکہ دے کر دوسرے کے مال کو چھیننے پر لگا ہوا ہے. پیٹ ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا، جیب ہے کہ ہماری بھرنے کی نام ہی نہیں لیتی. اور کب یہ پیٹ ہمارا بھرے گا؟ کون سی چیز ہے جس نے اس پیٹ کو بھرنا ہے؟ کب تک ہم دنیا کے پیچھے ایسے دھکے کھاتے پھریں گے؟ اور کب ہم اپنی قبر کو سامنے رکھیں گے؟ کب اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھیں گے؟ کب اس بات کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ میں مسلمان ہوں؟ کب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں؟ کب میں نے سوچنا ہے کہ میں نے سنتوں پر چلنا ہے؟ کب میں نے سوچنا ہے کہ میں نے قبر بنانی ہے؟ کب میں نے سوچنا ہے کہ میں نے ذلت و رسوائی جو بہت بڑی ہے قیامت والے دن اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ کب مجھے موقع ملے گا کہ میں سوچوں کہ میں نے جہنم کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ کب مجھے موقع ملے گا کہ میں اس بات کو سامنے رکھوں کہ ساری انسانیت کے سامنے نام لے کر ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا؟ اس سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. کب سوچنا ہے ہم نے؟ ایک ہی چیز ہم نے سوچنی ہے کہ پیٹ 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 پیٹ، اس کے علاوہ کوئی ہمارے سامنے مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے لاکھوں دے دیے، ہماری بات وہیں کی وہیں رہی. پہلے مکان نہیں تھا، اس وقت بھی وہی بات تھی، دنیا دنیا دنیا. آج اللہ نے 10 مکان دے دی، آج بھی وہی بات ہے، دنیا دنیا دنیا. جب کپڑے تھوڑے سے تھے اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا، آج بھی ہمارا یہی مسئلہ ہے. اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھو گے، وتعلم لغیر الدین، جب یہ بیماری تمہارے اندر آئے گی کہ دین کا علم سیکھو گے لیکن اس لیے نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے. آج بڑے فخر سے ہر مسلمان کہتا ہے جی میرے پاس بخاری شریف موجود ہے، لیکن وہ بخاری نہ صورت میں ہے، نہ شکل میں ہے، نہ چہرے میں ہے، نہ لباس میں ہے، کہیں بھی نہیں نظر آتی. نہ کاروبار میں ہے، نہ دکان میں ہے، نہ شادی میں ہے، نہ بیاہ میں ہے. وہ بخاری شریف کہاں ہے؟ وہ کتاب میں الماری کے اندر بند ہے. جی میرے پاس فلانی تفسیر بھی موجود ہے. بھائی کیا کرنا ہے اس تفسیر کو جب وہ تفسیر تمہاری زندگی میں نہیں آئے گی؟ مسلم شریف موجود ہے، کتب خانہ بنا دیا ہر بندے نے اپنا گھر، لیکن وہ صرف کتاب الماری کے اندر ہے. دین ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، جب دین سیکھا تو جائے گا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں. پتہ نہیں کیوں سیکھ رہے ہیں. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، ایک آدمی بیوی کا فرما بردار، بیگم صاحبہ جو کہو میں تیار، اور ماں کی نافرمانی. ماں بڈھی بیچاری روتی رہے، چیختی رہے، چلاتی رہے، کوئی پرواہ نہیں. بیوی نے جو کہہ دیا وہ قرآن بن گیا، بیوی نے جو کہہ دیا وہ حدیث بن گئی، بیوی نے جو کہہ دیا وہ میرا سب کچھ بن گیا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، ایک آدمی اپنے دوستوں کا زیادہ خیال کرے گا اور اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. یہ سارا کچھ کب ہوگا؟ جب دل ٹیڑھے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد
وکان زعیم القوم ارذلہم، جو سب سے بدترین آدمی ہے، جس کے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ایمان ہے، نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، نہ اس کو پاکی ناپاکی کا پتہ ہے، اس کو ہم سردار بنا لیں گے، کچھ نہیں پتہ اس کو۔ لیکن ہمارا معیار یہ ہے کہ ہمارا بڑا وہ ہے جس کے پاس 4 پیسے ہیں، خواہ اس کو وحدانیت کا نہ پتہ ہو، اس کو شرک کا پتہ نہ ہو، اس کو حدیث کا کچھ نہ پتہ ہو، دین کا ایک لفظ نہ جانتا ہو۔ فاسق اور فاجر یہ تمہارے بڑے بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی لوگ بڑے بناتے ہیں جن کے دماغ ٹیڑھے ہو جائیں، دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب مسجدوں کے اندر شور شرابہ شروع کر دو، مسجدیں عبادت کی جگہ ہے، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، مسجدوں میں سیاسی باتیں شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم شراب بہت کثرت سے پینی پلانی بیچنی شروع کر دو، اور آخر کے اندر فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور تمہارے بعد میں بڑے نوجوان، او جی چھوڑو جی پرانوں کو بیچاروں کو کیا، بڈھے لوگ تھے ان کو کیا پتا تھا، جن اللہ کے نیک بندوں نے دین قربانیوں سے ہم تک پہنچایا، بھوکے رہ کر ہم تک دین پہنچایا، راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگ کر ہم تک دین پہنچایا، جنہوں کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں سے آج میں کلمہ پڑھنے والا بنا، میں نماز پڑھنے والا بنا، مجھے حج عمرے کا پتہ چلا، مجھے صدقہ خیرات کا پتہ چلا۔ آج کا نوجوان کھڑے ہو کر جی امام ابو حنیفہ کو کیا پتہ تھا، لا حول ولا قوت۔ بوڑھے لوگ تھے جی، وہ کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، ان کو کیا پتہ تھا بیچاروں کو۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے پیچھے والوں کو بیوقوف کہنا شروع کر دیں، جب یہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، انتظار کرنا کہ کسی وقت بھی سرخ آندھی تمہارے اوپر چل سکتی ہے۔ وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا، انتظار کرنا کسی وقت بھی زلزلے کی مصیبت آ جائے، کسی وقت بھی زمین پھٹے اور تم دھنس جاؤ، کسی وقت بھی پتھروں کی بارش ہو جائے، اور کسی وقت بھی تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیا جائے۔ انتظار کرنا کہ کسی وقت بھی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون، اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بھوکا ننگا کر کے ان کو مارتے ہیں، ایسے اللہ نہیں کرتے۔ قوم نوح پر عذاب بھیجا تو ان کے پاس نعمتوں کی ڈھیر لگا دیے، پھر ان کو تباہ کیا جب دل ٹیڑھے ہوئے۔ قوم عاد پر عذاب بھیجا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ دیا ہے، دل ٹیڑھے ہوئے تو تباہ و برباد کیا۔ قوم لوط کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کیا، مال کی کمی نہیں تھی، مالوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ قارون کو تباہ و برباد کیا تو خالی ہاتھ نہیں کیا، زمین پھٹی ہے، قارون اندر گیا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے خزانے اس کے سر پر رکھو، خزانوں سمیت دھنس جائے، ہمیں اس کے خزانے تھوڑی چاہیے۔ سارا مال اس کے سر پر رکھ دیا گیا، جس مال کا بڑا فخر تھا، جس کی چابیاں بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی، خزانوں کی چابیاں، وہ سب کے سب خزانے وہ دھنستا جا رہا ہے، اور ایک خزانہ سر کے اوپر، دوسرا سر کے اوپر۔ اللہ پاک کو پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سونے چاندی کے ڈھیروں کے باوجود اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ صرف دلوں کو دیکھتے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک فرصت دی ہے، ایک وقت دیا ہے، ہم اپنے دل کو ایک دفعہ نہیں، دل میں بار بار اس کو دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ دل میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ رسول پر پیش کرنے کی عادت ڈالیں۔ دل کے اندر آنے والے خیالات کو ترازو میں تولنا شروع کریں، ایک طرف حدیث رکھیں، دوسری طرف اپنا خیال رکھیں، اگر حدیث کے مطابق ہو تو اللہ کی نعمت ہے، ورنہ اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو رد کر دیں، میں نے اس پر عمل نہیں کرنا ہے، شیطان کا خیال ہے۔ جب تک اس طریقے سے نہیں چلیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بھی ان بدبختوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس علم موجود ہے، ہم نے آپ کی تعلیمات کو کیا کرنا ہے۔ وہ محروم رہ گئے، یہود و نصارہ اسی وجہ سے محروم رہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے، ہمیں آپ کی تعلیمات نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کی اللہ پاک خود اپنے فضل و کرم سے اصلاح فرمائے۔